خلق میں گر پڑے سبت نبی، تھام کے دل ہاتھوں سے گر پڑے سبت نبی، تھام کے دل ہاتھوں سے علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا، مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ بخون، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ بخون، میں نے عباس کو بے جا لبِ دریا دیکھا، مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہیدی پشت پہ لائے جس میں، ایک گٹھری شہیدی پشت پہ لائے جس میں، میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرئی خلق میں نے دیکھا شہ مظلوم کو خنجر کے تلے، میں نے دیکھا شہ مظلوم کو خنجر کے تلے، میں نے نیزے پہ سرے دلبر زہرا دیکھا، مجرئی خلق میں بیردہ لوگوں نے اس بی بی کے سر کو دیکھا، بیردہ لوگوں نے اس بی بی کے سر کو دیکھا، ہائے جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا، مجرئی خلق میں ہائے مرنا ہی گئی
کہ ان آنکھوں نے ہائے مرنا ہی گئی، گو کہ ان آنکھوں نے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا، مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے، جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے، کہوں کہ اس منہ سے کہ بلوے میں کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، گھر لٹا قید ہوئی اور بھائی کا لاشا دیکھا، مجرئی خلق نے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی کربلا میں آگ لگی، یا علی کربلا میں آگ لگی، خانے مصطفیٰ میں آگ لگی، یا علی کربلا میں آگ لگی، جل رہی ہے رسول کی مسند، جل رہی ہے رسول کی مسند، قلب خیر النساء میں آگ لگی، قلب خیر النساء میں آگ لگی، یا علی کربلا میں آگ لگی، جل رہے ہیں طیور کے پر بھی، جل رہے ہیں طیور کے پر بھی، کربلا کی ہوا میں آگ لگی، کربلا کی ہوا میں آگ لگی، یا علی کربلا میں آگ لگی، جل رہا ہے کسی کا پیراہن، جل رہا ہے کسی کا پیراہن، اور کسی کی ردا میں اور
کسی کی ردا میں یا علی کربلا میں آگ لگی دیکھو آ کے نجف سے عین اللہ دیکھو آ کے نجف سے عین اللہ کیسی یہ نینوا میں آگ لگی کیسی یہ نینوا میں آگ لگی یا علی کربلا میں آگ لگی ساری سیدان نیاں ہے جنگل میں ساری سیدان نیاں ہے جنگل میں سیدہ کی ردا میں سیدہ کی ردا میں یا علی کربلا میں آگ لگی یاد کر فاطمہ کا در حلمی یاد کر فاطمہ کا در حلمی دیکھ اب کربلا میں دیکھ اب کربلا میں یا علی کربلا میں آگ لگی صلوات اللہم صلی جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پا قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا خاک اڑ رہی تھی حال یہ تھا بارگاہ کا بھائی تیرے رفیق نام وہ نور عین تھے دو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین دو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین تھے فرماتے تھے کہ واہ یہ تاخیر ہے اجل اکبر کے بعد کون سا تھا عزیز کا محل اب مجھ کو ایک برس کے برابر ہے ایک پل موت آئے اب یہ ہے شجر زندگی کا ایک جان چھری گلوں پر جو چلتی تو خوب تھا یہ جان ان کے ساتھ نکلتی تو خوب یہ جان ان کے ساتھ نکلتی تو خوب تھا آپس سے نامدار ترائی سے اٹھ گیا پھکتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ چھڑکو میری زرا پجو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے دم کے مسافر سے ملتے جا غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے وزانے جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر
صادقہ کٹتا ہے تن سے سر بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد نوحہ گر خیمے سے نکلی بی بی یہاں بچوں کو چھوڑ کر ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بہن سے گر گر کے دوڑتی تھی کہ میلو حسین گر گر کے دوڑتی تھی کہ میلو حسین سے چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کی درے خوں کا ترائی ہے کس طرح دریا کی درے خوں کا ترائی ہے کس طرح سونے کی جا حسین نے پائی ہے کس طرح رستا دے اے زمیں کے فلک کی ستائیوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں شے کے کرہانے کی جو آنے لگی صدا دوڑی ادھر نبی کی نواسی برہ نہ پا دیکھا بہن نے کٹتے ہوئے بھائی کا گلا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گری بنت مرتضی ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بہن سے گر گر کے دوڑتی تھی کہ میلو گر گر کے دوڑتی تھی کہ میلو حسین سے السلام علیکم مومنین. کل فرائیڈے پریئر کا خطبہ 11:58 پہ شروع ہوگا. سویم کی مجلس امام مظلوم کی کل ٹھیک 7 بجے نماز ہوگی, 7:30 بجے سو سلام مرثیہ, اور ہم کوشش کریں گے کہ 8 بجے قبلہ مولانا کو زیب ممبر کر دیں. جن مومنین کو بھی سو سلام مرثیہ اور نوحہ پڑھنا ہے کوشش کریں کہ پابندی وقت کے ساتھ اگر معصوم میں آئیں گے تو پورے 2.25 مہینے پروگرام ہے ہمارا اور ہر کوئی جو ہے وہ پڑھ سکے گا. اس کے ساتھ ہی میں قبلہ مولانا تہذیب الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ زیب ممبر ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الرحمہ والشفیع الامہ کاشف الغمہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض طیبۃ المدینہ العبد المؤید والرسل المسدد المصطفى الامجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ان ہوا الا وحی یوحا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن حکیم کے کلام کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم جب بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے یا اس کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو قسم کھاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز اللہ کی نگاہ میں عزیز و محترم اور مقتدر ہوگی اللہ اسی کی قسم کھائے گا. لہذا جگہ جگہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. چاند کی قسم اور سورج کی قسم اور زمین کی قسم اور آسمان کی قسم اور سیاروں کی قسم اور ستاروں کی قسم. قسم کھاتے کھاتے الگ الگ قسمیں کھائیں، مگر اس کی جو قسم کھائی ہے جس چیز سے پورے سورے کا نام ہی سورہ والنجم پڑ گیا. ستارے کی قسم کھائی پروردگار عالم نے کہ والنجم اذا ہوا. قسم ہے ستارے کی، یعنی پورے ستارے کی نہیں بلکہ ستارے کو اس وقت کی قسم جس وقت ستارہ جھکا، جس وقت ستارہ پست ہوا، اس پستی کی قسم. دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ زوال کی قسم کھائی جائے، پستی کی قسم کھائی جائے، مگر اللہ ہے کہ جو پستی کی قسم کھا رہا کہ جس وقت ستارہ پست ہو گیا، جھک گیا، اس وقت کی قسم ہے. اس لیے کہ خدا یہ جان رہا تھا کہ دنیا اہل بیت کے فضائل سے انکار کرے گی، لہذا اللہ نے بتایا کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں جھکنے کی بھی فضیلت. دنیا میں سارے در وہ ہیں کہ جہاں آدمی جتنی تمکنت میں ہو فضیلت ہے. اہل بیت اطہار کے ہاں جتنی انکساری ہوگی وہ اسے عروج دیں گے. آسمان پہ کروڑوں ستارے ہیں، کوئی نام نہیں جانتا کہ ان ستاروں کا کیا نام ہے. آسمان پہ کروڑوں ستارے ہیں، آج سائنس بھی پورے ستاروں کا نام نہیں بتا سکتی کہ کتنے ستارے ہیں، گن بھی نہیں سکتی. کروڑوں ستارے کوئی نہیں جانتا، مگر ایک ستارہ وہ تھا جو در علی پہ جھک گیا تو قرآن میں اس کا چرچا ہو گیا. آج تک اس کا نام بھی زندہ ہے اور ساری دنیا اس کو جانتی ہے کہ اس ستارے کو زہرہ کہتے ہیں. آج سوچیں کہ در اہل بیت نے کتنا شرف اور کتنا کمال اور کتنی فضیلت عطا کی کہ آج تک اس کا نام قرآن میں ہے اور آج تک ساری دنیا اس کو نام سے جانتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ در علی سے جب پلٹا آسمان کی طرف تو بزم نجوم میں اس نے فخر کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اور اس کے جملے آج تک موجود ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا من مثلی من مثلی. کون ہے کہ ہمارے برابر ہے، کون ہے کہ ہمارے برابر میں ہے، کون ہے ہمارے برابر میں ہے. اس لیے کہ ہم در مولا علی کو چوم کے زمین سے آ رہے ہیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ جو ہیں بہت ہی اکڑتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں. حق کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ محبت ایسی ہے کہ غرور پیدا ہو جاتا ہے. ستارے کی بزم میں جب ستارے کی بزم میں زہرہ کو گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ ہمارے برابر کون ہے، تو انسانوں کے درمیان ہمیں بھی فخر ہے کہ ہمارے برابر کون ہے، اس لیے کہ ہمارے سینے میں علی کی محبت ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اہل بیت کی محبت معمولی چیز نہیں ہے. دنیا کا نہ تخت، نہ تاج، نہ حکومت، نہ سلطنت، نہ اقتدار، نہ جاؤ، نہ حشم، نہ کر و فر، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتے. مولا سے کسی نے آگے کہا کہ مولا میں غریب ہوں. کہا غریب مت کہنا اپنے کو. کہنے لگا کیوں؟ کہا تمہارے دل میں ہماری محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کہا مولا محبت ہے. کہا مگر مولا غریب ہوں میں. سامنے پہاڑ تھا، مولا نے اشارہ کر دیا اور پہاڑ سونے کا ہو گیا. مولا نے کہا اچھا بتا کیا یہ محبت دے کہ یہ سونے کا پہاڑ لے سکتا ہے؟ کہا نہیں، مگر اگر مولا محبت سے سودا ہوگا تو ہم محبت رکھیں گے، پہاڑ چھوڑ دیں گے. کہا اب اندازہ لگا کہ تو کتنا بڑا دولت مند ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب تم اندازہ لگاؤ کہ تم کتنے بڑے دولت مند ہو. مگر اس کے ساتھ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں جانیے کہ اہل بیت کی محبت آسان نہیں ہے.
اس کے لیے بہت سارے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، دنیا دشمن ہوتی ہے۔ اہل بیت کی محبت سے ہمیں آخرت ملے گی، مگر دنیا میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ حق کے دائرے میں آتے ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ کے یا بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے اہل بیت کا دامن پکڑتے ہیں، انہیں بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، مالک اشتر حب الحنظلہ لا یاکل الجمل، ہماری محبت وہ کڑوی گھاس ہے کہ جسے جانور بھی نہیں کھاتا۔ یعنی ہماری محبت بال سے زیادہ باریک ہے، ہماری محبت کا چلنا سخت منزل ہے، امتحان ہے ہماری منزل۔ ہماری محبت جو ہے دل میں رکھنا، مگر یہ رات رکھنا کہ جب یہ محبت آ جاتی ہے تو پھر دنیا نگاہوں کے نیچے ہیچ ہو جاتی ہے۔ آج مجھے آپ کے سامنے بہت ہی اہم باتیں کرنی ہے، کم افراد ہوں یا زیادہ، مگر سنیے گا پوری تقریر سے جوش و ولولے کے ساتھ کہ امیر المومنین کی ایک چاہنے والی تھی جس کا نام دارمیہ خطی تھا۔ تاریخ میں بڑا اس کا نام ہے، دارمیہ خطی، اس نام کو یاد رکھیے گا۔ یہ عورت تھی مگر علی کی محبت میں سرشار تھی۔ یہ صحابیہ ہے علی کی، دارمیہ خطی، بہت عظمت۔ جنگ صفین میں اس کے 2 یا 3 بیٹے شہید ہو گئے، اس کی نسل منقطع ہو گئی جنگ صفین میں، جتنے بیٹے تھے سب مولا پہ نثار کر دیے۔ بہت علی کی چاہنے والی تھی، دارمیہ خطی نام تھا۔ یہ حج میں گئی، جا رہی تھی حج میں، کہیں راستے میں پڑاؤ پڑا تھا تو وہیں امیر شام کا بھی خیمہ لگا تھا، اس کے بھی لشکر، وہ بھی جا رہا تھا حج پہ، تو اسے پتا چلا کہ دارمیہ خطی بھی جا رہی، اس کا خیمہ لگا ہے۔ تو اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ دارمیہ خطی سے کہو کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ وزیر نے آگے کہا، دارمیہ تم سے امیر شام ملنا چاہتا ہے، کہا اس سے جا کے کہہ دو کہ اس کو ملنے کی خواہش ہوگی مگر ہمیں نہیں اس سے ملنے کی کوئی خواہش، ہم نہیں ملنا چاہتے، نہیں ملنا چاہتے ہم اس سے۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی، مگر امیر شام کے دل میں خیال تھا کہ ہم کو ملنا ہے اس سے۔ تاریخ نے عجب جملہ لکھ دیا ہے کہ طواف کرتے کرتے، آپ جب دیکھیں گے خانہ کعبہ ایسے چکر لگتا ہے، طواف کرتے کرتے دارمیہ خطی اور امیر شام آمنے سامنے ہو گئے۔ اس نے دیکھ لیا دارمیہ خطی کو، مرد عورت ساتھ میں طواف ہوتا ہے وہاں، دارمیہ خطی آمنے سامنے آ گئے، اس نے پہچان لیا۔ امیر شام نے کہا، دارمیہ میں تم سے بہت دن سے ملنا چاہتا تھا، بڑی خواہش تھی کہ تم سے مل لیں۔ اس نے کہا، ہمیں تو کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ ہم تم سے مل لیں۔ کہنے لگا، چھوڑو پرانی باتوں کو، بھول جاؤ ان سارے جھگڑوں کو، اختلافات کو بھول جاؤ۔ قسم خدا کہ مذاق نہیں ہے کہ ترکی بہ ترکی جواب دینا، امتحان اور محبت کی منزل ہے۔ امیر شام کہتا ہے، چھوڑو ان ساری پرانی باتوں کو، یہ بتاؤ کہ تم نے علی کو کیسا پایا، یہ جو تمہارے دل میں علی کی محبت ہے، جو تم اتنا علی کی محبت میں سرشار ہو، بتاؤ تم نے علی کو کیسا پایا۔ اب میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ اردو ادب اور یہ زبان اور اس کے چاشنیت کو آپ سمجھ پائیں گے کہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایک عورت جتنا حکومت پہ طنز کر سکتی تھی، کمنٹ کر سکتی تھی، اس سے زیادہ کائنات میں کوئی عورت نہیں کمنٹ کر سکتی حکومت کے اوپر۔ تماچا مارا ہے اس نے، اتنا بڑا طنز کوئی عورت نہیں کر سکتی جو اس نے کیا۔ امیر شام کہتا، دارمیہ بتاؤ کہ تم نے علی کو کیسا پایا۔ دارمیہ نے مسکرا کے کہا، امیر شام سن، علی حکومت ملنے سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی حکومت ملنے کے بعد بھی تھے، علی کے اندر ہم نے کوئی فرق نہیں پایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہیں، اس بات کے وزن کو آپ نے محسوس نہیں کیا، وزن کو آپ نے محسوس نہیں کیا۔ ایک عام آدمی ہوتا ہے، ابھی الیکشن لڑ گیا اور وہ جیت گیا اور ملک کا پریزیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے رہن سہن، چلنے میں اور ملاقات میں اور بات کرنے کے ڈھنگ میں اور زندگی میں فرق آ جاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر جو ویٹ پیدا کیا ہے اس کی ذات نے نہیں، منصب نے ویٹ پیدا کیا۔ کوئی آدمی وزیر اعظم ہو گیا تو اس کے اندر جو بدلاؤ پیدا ہوا تو وہ وزن منصب کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ اس نے طنز کیا ہے حکومت کے اوپر کہ علی حکومت ملنے سے پہلے جیسے تھے ویسے حکومت ملنے کے بعد تھے، علی کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں آیا، خلافت ملے یا نہ ملے، حکومت ملے یا نہ ملے، علی ویسے ہی مقام فضیلت پہ کھڑے تھے چاہے حکومت ملتی یا نہ ملتی۔ فرق تمہارے اندر آیا، علی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ بڑا تبصرہ ہے، تاریخ کہہ رہی ہے کو جھجلا گیا۔ اس نے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں
کچھ مال دیا جائے تو لے لو گی؟ تو کہا کیوں نہیں لے لیں گے، مال ملے گا تو کیوں نہیں لے لیں گے۔ اس نے حکم دیا کہ 70 سرخ اونٹ مال سے لدے ہوئے دیے جائیں۔ قسم خدا کی کیا کیا باتیں ہیں آپ کو جاننا ضروری ہے۔ آدمی حج میں جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے، مگر تاریخ کی ساری کتابوں میں حدیثوں میں لکھا ہے کہ امیر شام نے کہا کہ 70 اونٹ سرخ اور مال سے لدے دیے جائیں۔ عرب میں سرخ اونٹ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا، جو نہیں ملتا تھا، بہت قیمتی، بڑے لوگوں کے پاس، وہ بھی مال سے لدا ہوا دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے مگر اتنا مال لے کے جاتے تھے اپنی حکومت چلانے کے لیے۔ آج سوچئے کہ جو آدمی عبادت مکے میں اتنا مال دے سکتا ہو، وہ شام میں کتنا مال لٹا رہا تھا۔ آپ یہ سوچیں اس بات کو۔ حکم دیا گیا 70 اونٹ مال سے لدے دارمیہ کے پاس آ گئے۔ دارمیہ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ رکھ لو اسے۔ امیر شام نے بھرے مجمع میں مکے میں صحن خانہ کعبہ میں کہا دارمیہ یہ بتاؤ کہ کیا اتنا مال تمہیں علی دے سکتے ہیں؟ کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں دے سکتے۔ کہا ہم نے دیا؟ کہا ہاں بالکل تم نے دیا۔ کہا تو ہمارے لیے کچھ بتاؤ ان حجاج اکرام کے سامنے، حاجیوں کے سامنے۔ کہا ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہم خاموش رہیں مگر تم نے پوچھا ہے اور موقع دیا تو سنو۔ دارمیہ کھڑی ہو گئی خطبہ دینے کے لیے۔ کہا یہ جو کہہ رہا ہے کہ اتنا مال علی دے سکتے ہیں، میں علی کی محب ہوں مگر ہر میں کہتی ہوں کہ علی اتنا مال نہیں دے سکتے تھے، اس نے دیا ہے۔ تو یہ پوچھ رہا ہے کہ علی یہ مال دے سکتے ہیں، تو میں بتا رہی ہوں کہ نہیں دے سکتے، ہرگز نہیں دے سکتے اتنا مال کبھی۔ اور امیر شام نے دیا ہے، علی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ حجاج اکرام اس بات کو سمجھو حاجیوں کہ یہ دے سکتا، علی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ علی بیت المال کے مال سے غربا اور مساکین کا پیٹ بھرتے ہیں، اس سے آدمی نہیں خریدتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علی بیت المال کے مال سے غربا اور مساکین کا پیٹ بھرتے تھے، اس سے آدمی نہیں خریدا کرتے تھے۔ علی نہیں دے سکتے کبھی۔ آپ سوچیں اس بات کو۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کے سگے بھائی نے یہ کہا امیر المومنین سے، جناب عقیل نے، کہ ہمارے اہل و عیال زیادہ ہیں، جو بیت المال سے پیسہ ملتا ہے اس میں گزر بسر نہیں ہو رہا ہے۔ علی نے کہا بہتر ہے، نہیں ہو رہا ہے تو مال آنے والا ہے، جب تقسیم ہوگا تو جو ہمارے حصے کا مال ہوگا وہ بھی ہم تمہیں دے دیں گے، ہمارے بھائی ہو تو۔ کہا علی تم سمجھ نہیں پا رہے، ہم جو کہنا چاہتے ہو تم نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ کہا سمجھائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا جو ہمارا وظیفہ اس میں اضافہ کر دیجئے، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہمارا گزر بسر نہیں ہو رہا ہے۔ اجا علی نے جب خلافت قبول کی تو بہت سارے لوگوں کی توقعات علی سے تھیں، بہت سارے لوگوں کی توقعات علی سے تھیں، وہ لوگ سن رہے تھے۔ علی نے کہا ٹھیک ہے، نصف شب کے وقت آنا، آدھی رات میں آنا، جناب عقیل سے کہا۔ عقیل نصف شب آئے تو سارے لوگوں کے کان لگے ہوئے تھے کہ دیکھا بھی یہ کیا کرنے والے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ۔ جناب عقیل کو امیر المومنین لے کے آئے بازار میں، دکانیں بند تھیں، ایک جگہ کھڑے ہو گئے چوراہے پہ، کہنے لگے عقیل تمہارے ساتھ تمہارا بھائی امیر المومنین کھڑا ہے، ڈرو مت، یہ جو شٹر ہیں دکانوں کے دروازے انہیں توڑ کے مال نکال لو اس میں سے، میں کھڑا ہوں، توڑو ان تالوں کو۔ کہا یہ علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہاں بھائی میں ہوں تمہارے ساتھ، میں خلیفہ وقت ہوں، کہہ رہا ہوں تم سے توڑو۔ کہا یا علی کیا ہم چوری کریں گے؟ یہ ناممکن، ہم چوری نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین نے کہا عقیل تمہیں اپنی چوری کا خیال ہے کہ رات کے اندھیرے میں تالا نہیں توڑ سکتے، تو کیا ہم تمہیں تمہارے وظیفے میں اضافہ کر کے اپنے حق میں ظلم لکھ دے پروردگار کے پاس؟ یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، ایک درہم بھی میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ بعض روایتوں میں دو واقعے ہیں، ایک یہ واقعہ ہے، بعض روایتوں میں ایک یہ ہے کہ ایک لوہا گرم کیا اور جناب عقیل سے کہا کہ ہاتھ لاؤ۔ کہا یہ بھائی تم ہم کو جلانا چاہتے ہو؟ کہا تو تم ہمیں آخرت کی آگ سے جلانا چاہتے ہو؟ لہذا جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا وہ فوراً علی کے پاس سے نکل گئے اور شام کی طرف راستہ لے لیا کہ جو علی اپنے بھائی کو ایک درہم نہ دے وہ ہمیں کیا دے گا۔ تو علی کی جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ نظام تقوی اور نظام عدل پہ قائم ہوئی تھی، اس بات کو آپ سوچئے۔ اسی لیے ان کی پوری زندگی کی قرآن حکیم نے قسم کھا لی، اہل بیت کی فضیلت اور اہل بیت کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
اللہ کہتا ہے اس وقت کی قسم ہے کہ جب ستارہ در علی پہ جھکا، اور والنجم اذا ہوا، قسم اس ستارے کے کہ جب در علی پہ جھک گیا ستارہ، اور ادھر ستارہ در علی پہ جھکا اور لوگوں کے دل ٹوٹ گئے، اس لیے کہ یہ فضیلت علی کے حصے میں چلی گئی۔ حدیثوں میں یہ ہے کہ کچھ لوگ مرتے مرتے چلے گئے مگر 3 باتوں کا اظہار کر کے گئے کہ کاش کہ 3 فضیلت میں سے کوئی ایک فضیلت ہم کو مل گئی ہوتی، یا تو فاطمہ سے شادی ہو گئی ہوتی، یا ہمیں خیبر میں عالم مل گیا ہوتا، یا غدیر میں پیغمبر نے ہمیں خلافت دے دی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ان تینوں چیز سے دشمنی پیدا کرنے لگی، فاطمہ اور اولاد فاطمہ سے بھی دشمنی، عالم سے بھی دشمنی، خلافت امیر المومنین سے بھی دشمنی۔ مگر سنیے، اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ اہل بیت کے جتنے کمالات ہیں وہ ذاتی ہیں، الیکشن سے نہیں ہوئے ہیں، حکومت مانے یا نہ مانے اہل بیت ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے گا، اگر خدا نہ خواستہ پوری دنیا اللہ کا انکار کر دے تو اللہ کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پوری دنیا نماز پڑھنا چھوڑ دے، عبادت کرنا چھوڑ دے تو کیا اللہ نہیں رہے گا؟ پوری دنیا اگر محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دے تو کیا محمد اللہ کے رسول نہیں رہیں گے؟ تو پوری دنیا اگر لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دے تبھی اللہ ہے۔ پوری دنیا اگر محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دے تو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پوری دنیا علی کی محبت چھوڑ دے تب بھی علی ہیں۔ مولا کسی کے ماننے کے کوئی محتاج نہیں، مولا کسی کے ماننے کے محتاج نہیں ہے۔ بے دین میجارٹی کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن و حدیث کا نام اسلام ہے۔ یہ دیکھیے کہ قرآن نے علی کا قصیدہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، پیغمبر نے علی کی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ نہیں کی ہیں، فرشتوں نے آ کے ان کے دروازوں پہ لوریاں سنائی ہیں کہ نہیں سنائی۔ امت سے کیا مطلب ہے یہ آئیں یا نہ آئیں، یہ دور رہے تو اچھا ہے۔ پوری دنیا اللہ نہ مانے تو اللہ ہے، پوری دنیا محمد کو اللہ کا رسول نہ مانے تو اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح پوری دنیا علی کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے، علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب اگر علی حق پہ ہوتے تو یہ اکثریت کیوں ان کے خلاف ہے مسلمانوں کی، یہ تھوڑے ہی سے لوگ کیوں علی کو مان رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ امریکہ سے لے کے پاکستان ہندوستان تک چلے جائیے، میری مثال سنتے جائیے گا، اکثریت علی کے خلاف ہے، ہم مان رہے ہیں۔ کہنے لگے صاحب اگر علی حق پہ ہوتے تو میجارٹی کیوں خلاف ہوتی؟ سنیے میجارٹی کیوں خلاف، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ جائیے نیٹ کے اوپر تجزیہ کر لیجئے گا، کیلکولیٹر سے جوڑ لیجئے گا، آپ اپنے گاؤں سے شروع کریے، امریکہ تک چلے آئیے، یہ بتائیے کہ آپ کے گاؤں سے لے کے یہاں تک جہاں 5000 کی آپ کی آبادی ہے مسلمانوں کی، بتائیے اس میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ جائیے تجزیہ کریے پوری دنیا کا، نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا نماز نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ خمس نکالنے والوں کی تعداد زیادہ ہے کہ خمس نہ نکالنے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ باٹی ابھی پرچے پتہ چلیں گے۔ زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ داڑھی رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا نہ رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ تو دنیا کہے گی نہیں صاحب میجارٹی تو انہی لوگوں کی ہے۔ تو کیا ان سارے مسلمانوں نے جہنم میں جانے کے لیے کمر باندھ لیا ہے؟ ان کو نہیں معلوم کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، خمس نہیں دیں گے تو جہنم میں جائیں گے؟ کہا معلوم سب کو ہے، معلوم سب کو ہے، مگر کسی سے پوچھے صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ نماز بری چیز ہے، کہتا کیا بتائیں جناب وقت نہیں مل پاتا۔ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے بھوک برداشت نہیں ہے۔ خمس کیوں نہیں نکالتے؟ تاریخ یاد نہیں رہتی۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ بس نہیں دے پاتے۔ تو وقت کس کو پیارا نہیں، پیسہ کس کو پیارا نہیں، مال کس کو پیارا نہیں؟ جن کو یہ سب پیارے ہوں گے وہ جہنم کو پیارے ہوں گے، جنہیں حکم خدا پیارا ہوگا وہ جنت کو پیارے ہوں گے۔ بس یاد رکھیے گا۔ تو اب دنیا نماز پڑھے یا نہ پڑھے نماز کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دنیا روزہ رکھے یا نہ رکھے روزے کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دنیا حج کرے یا نہ کرے حج کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دنیا زکوٰۃ دے یا نہ دے زکوٰۃ کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟
आलम इस्लाम कान खोल के सुने कि दुनिया नमाज पढ़े या न पढ़े, नमाज नमाज है, इसलिए कि अकीमुस्सलात की आयत मौजूद है। दुनिया रोजा रखे या न रखे, रोजा हुक्म खुदा है। कुतबा अलैकुमुस्सयाम की आयत मौजूद है। दुनिया हज करे या न करे, वातुल हज की आयत मौजूद है, इसलिए हज हुक्म खुदा है। दुनिया ज़कात दे या न दे, ज़कात हुक्म खुदा है, इसलिए कि वातु ज़कात की आयत मौजूद है। उसी तरह दुनिया अली को खलीफा बिला फस्ल माने या न माने, कुरान की आयत गवाह है, गदीर का मैदान गवाह है, रसूल का ऐलान गवाह है। और किसको इस्लाम कहते हैं? बेदीन मुसलमानों के मजाटी का नाम इस्लाम है कि खुदा के हुक्म का नाम इस्लाम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बताइए कि अल्लाह ने आयत भेजे कि नहीं भेजे, पैगंबर ने गदीर में ऐलान किया कि नहीं, वाकई गदीर सच्चा है कि नहीं, इस पर बहस करिए। मानने ना मानने से क्या मतलब होता है? तो लोग क्यों नहीं अली को मान रहे हैं वो हम बता रहे हैं आपको। अब हम तो मिसाल अपनी ही आगे देंगे। कुछ लोग चावलूस लोग आगे कहने लगे साहब ऐसा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आपने बहुत सब इस्टेब्लिश कर दिया, एक काम ऐसा करिए कि सब आपको मानने लगे। हमने कहा हमारे पास कोई जादू की छड़ी ऐसी नहीं कि सब मानने लगे। ये रसूलुल्लाह को नहीं सब माने, अमीरुल मोमिनीन को नहीं, हमको कहाँ से मान लेंगे? ये कोई तो है ही नहीं कि सब कैसे मानेगा। कहने लगे साहब एक फार्मूला है। कहने लगे वो क्या? कहने लगे आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए। हमने कहा ये खुराफात आप हमें न सिखाएं। कहने नहीं साहब आप खड़े हो जाइए और जीत जाइएगा। हमने कहा नहीं सब नहीं। पार्टी को मालूम हुआ कि साहब अगर ये खड़े हो गए तो जीत जाएंगे, तो पार्टी हाई कमान ने कहा कि साहब अगर आप जीत गए तो आपको हम मिनिस्टर बना देंगे। जब मिनिस्टर की बात आई, देखिए इंसान बुराई की तरफ कैसे जाता है, तो हमारे मुंह में भी पानी आ गया। अब बीवी बच्चे भाई बहन रिश्तेदार औलादें और सब प्रेशर डालने लगे, अरे साहब खड़े हो जाइए क्या होता है। मोमिनीन भी कहने लगे अरे साहब मोमिनीन का बड़ा काम होगा और ये होगा वो होगा। हम टिकट लेते आए। जब टिकट लेके आ गए हमने कहा साहब टिकट हमने ले लिया। कहने लगे तो बैठने से थोड़ी काम चलेगा, अब चलिए प्रचार करिए, कन्वेंसिंग करिए। हमने कहा ये शियों की 5000 की बस्ती है, वहाँ चले। कहा अहमक हैं क्या? शिया तो आपको वोट देंगे, वो कहाँ जाने वाले हैं? आप अकेले हैं, देंगे मौलाना तो देंगे। हमने कहा मुसलमानों की बस्ती में चलें। कहा कैसी बात करते, आप तनहा मुस्लिम कैंडिडेट हैं, इस वक्त हिंदू मुस्लिम का टेंशन चल रहा, मुसलमान भी आपको दे देंगे, इस वक्त वो निगल लेंगे आपको। हमने कहा तब कहा ये 1.5 लाख की बैकवर्डों की बस्ती है, इसमें चलिए लोअर कास्ट की बस्ती है, और उसी वोट पे हाथ मारिए, अगर ये आपको मिल जाए तो सीट आपकी निकल जाएगी। हम गए, जब अंदर बस्ती में गए तो एक बूढ़ा आदमी जूतों को सिल रहा था, बहुत ज़ईफ, 105 साल का। लोगों ने कहा यही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसी के हाथ में सारा वोट, भाई इसी को खुश कर लिए, बस्ती में जाने की ज़रूरत नहीं। हम खड़े हैं बहुत देर से, जब उसने हाथ ऊपर किया तो हमने कहा नमस्कार। इस्लाम भूल गए हम, रोज़ कह रहे थे कि हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, मगर अभी 1 लाख वोट की बात आ गई तो इस्लाम छोड़ के हमने नमस्कार कहना शुरू कर दिया। पूछा आप कौन है? हमने कहा हम आपके खिदमत गुजार हैं, हम इसी इलाके से खड़े हुए हैं। उसने कहा आपको वोट हम न देंगे, आप कट्टर मुसलमान हैं, आप अपने धर्म गुरु हैं, अपने मज़हब के हम मौलाना हैं। अरे हमका कुछ नहीं है भाई, हम खिदमत गुजार हैं, कुछ नहीं है। कहने लगे तो आप लिबरल हैं, खिदमत गुजार? हमने कहा हाँ। कहा तो ठीक है, हमारे यहाँ से आपका वोट मिलेगा। अब उसके घर से चाय आई, कहने लगा चाय पीजिए। हमने कहा चाय तो नहीं पियेंगे। कहा क्यों? हमने कहा कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक नजस है, नजिस भी नहीं नजस हैं, कभी नहीं पाक होंगे। कहा तो आप हमारे घर की चाय नहीं पियेंगे तो हम वोट क्यों देंगे? आप तो बहुत कम नल हैं, जाइए यहाँ से। अब अगल बगल के लोग थे, चिकोटियाँ काटने लगे कि बना काम आपने बिगाड़ दिया, एक कप चाय के पी लेने से क्या होता, आज पी लीजिए फिर 5 साल तो अच्छे अच्छे काम करेंगे। अब उनके कहने में मजबूरी में जब चाय पीने लगे तो हर कतरा हलक से नहीं उतर रहा था, मगर आयत पढ़ रहा था कि मुशरिक नजीस है, हराम काम कर रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं। हम आपके सर पे कुरान रख के बाद पूछ रहे हैं कि यह हराम काम हमने क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि 1 लाख वोट मिल जाए। कुछ समझ में नहीं आपको? आज किसी मुसलमान के सामने अगर 1 लाख वोट आ जाए तो वो कुरान भूल जाता है, इस्लाम भूल जाता है, ईमान भूल जाता है। वहां तो लोगों को पूरा दारुल अमारा मिल रहा था, अली कहां याद आ रहे थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज हमको 1 लाख मिल जाए वोट तो हम सब भूल जाएंगे, वहां पूरी हुकूमत ममलकत इस्लामिया की मिल रही थी, अली कहां याद आ रहे थे। तो याद रखिएगा अली का मामला और अहले बैत का मामला मानने न मानने से नहीं है, पूरी दुनिया माने या न माने, अहले बैत हैं। इसलिए कि हमने जब देखा हम क्यों मानते,
ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نے کسی کی اندھی تقلید نہیں کی ہے. دنیا کا ہمارا جھگڑا یہی ہے کہ دنیا ہر پتھر کو عقیق کہتی ہے، اور ہمارے سامنے جب وہ پتھر لاتی ہے تو ہم عقیق سے ملا کے دیکھتے ہیں کہ عقیق ہے کہ نہیں ہے. ہم نے پہلے ہی دن پیغمبر کے اوپر قاعدے سے ایمان کر لیا. اب جس کو یہ جانشین پیغمبر بنا کے لاتے ہیں، ہم پیغمبر سے ملا کے دیکھتے ہیں، اگر ملتا ہے تو سینے سے لگا لیتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. ہم جس کو چاہیے لے کے آئیے، مگر اس کی سیرت محمد سے ملنی چاہیے، اس لیے کہ محمد کلنا محمد کہہ کے جا رہے ہیں. ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ پیغمبر سے اگر مل رہی تو لیجئے، نہیں تو نہیں. اور ہم اس لیے اہل بیت کو مانتے ہیں کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ رحمت پروردگار کی اگر کہیں جھوم جھوم کے بارش ہوئی ہے تو وہ خانہ علی پہ ہوئی ہے، اور باقی کہیں نہیں ہوئی ہے. جتنی رحمت پروردگار برسی ہے وہ خانہ علی اور فاطمہ پہ برسی ہے. ان کے پرنالوں سے جو فضیلتیں نکلی وہ کبھی آدم کی چوکھٹ پہ، کبھی نوح کی چوکھٹ پہ، کبھی موسیٰ کی چوکھٹ پہ، کبھی عیسیٰ کی چوکھٹ پہ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، لوگ بتانے میں غلطی کرتے ہیں، لوگ گہرائیوں میں نہیں اترتے. کبھی الٹا سیدھا نہ ترجمہ کریے گا نہ سمجھیے گا. یہ جو حدیث توڑ مڑوڑ کو بیان کی جاتی ہے کہ من اراد ان ينذر على آدم فی علم ولا نوح فی تقوی ولا ابراہیم فی خلت ولا موسیٰ فی حیبت ولا یوسف فی جمال فلینظر على وجہ علی بن ابی طالب. جس کو آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا تقوی دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنا، موسیٰ کی حیبت دیکھنا ہو، یوسف کا جمال دیکھنا ہو، محمد کا کمال دیکھنا ہو، علی کے اندر دیکھے. یعنی آدم کا علم علی کے اندر، نوح کا تقوی علی کے اندر، ابراہیم کی خلت علی کے اندر، موسیٰ کی حیبت علی کے اندر، یوسف کا جمال علی کے اندر. یہ ایسے ترجمہ کر کے ایسا پیش کیا جاتا ہے جیسا لگتا ہے میرا مولا علی چندے کا ہے کہ آدم کا علم مل گیا، نوح کا تقوی مل گیا، ابراہیم کی خلت مل گئی، موسیٰ کی حیبت مل گئی، یوسف کا جمال مل گیا، محمد کا کمال مل گیا تو علی تیار ہو گئے. ہرگز یہ عقیدہ نہ رکھے گا. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدم کا علم آیا، نوح کا تقوی آیا، ابراہیم کی خلت آئی، موسیٰ کی حیبت آئی، یوسف کا جمال آیا تو علی بن گئے. نہیں، حدیث یہ ہے کہ علی تمام کمالات پروردگار کے مذہب ہیں. آدم کو علم دیا تو آدم بن گئے، نوح کو تقوی دیا تو نوح بن گئے، ابراہیم کو خلت دی تو خلیل بن گئے، موسیٰ کو بولنے کا سلیقہ دیا تو کلیم بن گئے. تو علی تمام انبیاء کے کمالات کے مجموعے کا نام نہیں ہے. علی کے فضائلات جب دنیا کے سامنے بکھرے تو 1,40,000 پیغمبر دکھائی دیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ہے معاملہ. علی کی فضیلتیں الگ الگ، ایک ایک سبجیکٹ جب دنیا کے سامنے آیا تو ایک ایک نبی دکھائی دیتا گیا. یہ ہے مولا علی جی. اس لیے پیغمبر نے ان کے لیے قصیدے پڑھے اور رطب اللسان رہے. بس ایک حدیث سنا کے بیان کو میں سمیٹ دوں. لوگ ہم سے کہتے ہیں ارے علی کو نہ پکاریے، بس اللہ اللہ کریے، بس اللہ اللہ کریے. یہی تو مسلمانوں کی غلطی ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں. بس اللہ کریے، بس اللہ تو کافر پکارتے ہیں. بس اللہ سے مانگی. کیوں مانگی؟ دیکھیں پوری دنیا میں فقیر کی ایک ذہنیت ہوتی ہے، بدلتی نہیں. پوری دنیا، چاہے ہندوستان ہو چاہے امریکہ ہو، سائل کی، بھیک مانگنے والے کی یا سوال کرنے والے کی ایک ہی ذہنیت ہے. فقیر سے مطلب میرا یہ سوال کرنے والا، کوئی بھی سوال کر رہا ہے. آپ نے اپنے امام باڑے کے لیے یا حسینیہ کے لیے چندہ مانگیے، اب کوئی بھی لا کے ہم سے اس سے تھوڑی بات ہے کہ ہم اس کا پوسٹ مارٹم کرنے جائیں گے. بس جو دے دیا بس اسی کا شکریہ ادا، قصہ ختم. اسی طرح پوری دنیا میں فقیروں کا ایک مزاج ہے، سائلوں کا ایک مزاج ہے، مانگنے والے کا ایک مزاج ہے کہ جو دے دیتا ہے اسی کو وہ مالک سمجھتا ہے، اسی سے وہ خوش ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں مزاج ہے. اب دروازے پر، آپ کے دروازے پر ایک سائل آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دیے. اب 5 سال کا بچہ نکلے، اس نے 5 روپیہ دے دیا، وہ دعا دے کے چلا گیا. 105 سال کا بوڑھا نکلے، 5 روپیہ دے، وہ دعا دے کے چلا جائے. 32 سال کا جوان نکلے، 5 روپیہ دے گا، سائل دعا کر کے چلا جائے گا. کبھی آپ نے پوری دنیا میں سنا ہے کہ کوئی سائل آیا ہو دروازے پر مانگنے کے لیے، اور گھر سے کوئی نکلا ہو پیسہ دینے کے لیے، اور وہ پوچھے کہ صاحب آپ بتائیے کہ آپ آنر ہیں کہ کرایہ دار ہیں، آپ مکان مالک ہیں کہ کرایہ دار ہیں، آپ مہمان ہیں کہ میزبان ہیں، آپ کا کیا رشتہ اس مکان سے؟ بھائی اس سے کیا لینا لادنا کہ آپ مکان مالک ہے کہ کرایہ دار ہے، کہ آپ مہمان ہے کہ میزبان ہے. جس نے اس کے سوال کو پورا کر دیا اسی کو اس نے مکان مالک سمجھ لیا. نہیں، میری بات آپ سمجھے نہیں. جس نے اس کے سوال کو پورا کر دیا
उसी को उसने मकान मालिक समझा। दुनिया को समझने में यही गलती हुई। हम भी मांगते हैं खुदा से, मिलता अली से है। नहीं, क्यों? मांगते खुदा से है, मिलता अली से है। इसलिए कि जब हम खुदा के घर में पहुंचे तो निकलते अली को देखा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब हम खुदा के घर में पहुंचे तो खुदा के घर से अली को निकलते हुए देखा। अब बहस किया, अरे साहब शिर्क है, शिर्क फैल रहा है। तो बहुत आपको शिर्क की बात है तो अली से कहिए कि मौला आप किसी को कुछ मत दीजिए, शिर्क फैल रहा है। जिस दिन अली देना बंद कर देंगे ये कौम मांगना बंद कर देगी। साहिल का एक मिजाज ये होता है कि जिस दरवाजे से जिससे नहीं मिलता फिर उससे थोड़ी मांगता है। एक दो मरतबा मांगेंगे, जब नहीं दीजिएगा तो नहीं मांगेंगे, जाइए आप होंगे लखपति। साहिल उसी से मांगेगा जो उसके सवाल को पूरा करे। 1500 साल से इस कौम का दर अली पे सजदा करना, उन्हें अज़ाखानों में आना और अपने फरियादों को मांगना इस बात की अलामत है कि यहां से मिल रहा है तभी तो मांग रहे हैं। न मिलता तो यह कौम क्यों मांगती? मांगना इस बात की अलामत है कि यहां से मिल रहा है। बस आखिरी बात और ख़त्म दुआ के अगर कमालात व फ़ज़ाइल आले मोहम्मद रहमत परवरदिगार ने कहीं बरसाई है तो वो खाने अली पे बरसाई, बाकी कहीं नहीं आपको मिले। फजीलतें यही हैं, इनके अलावा कहीं नहीं। बात खाने काबा तक आ गई तो सुनिए, जब पैगंबर 13 साल के बाद फतेह मक्का करके और मक्के में दाखिल हुए, इसलिए कि अहले मक्का ने यहाँ से हटा दिया था और हिजरत करके चले गए थे, तो सारे सहाबा, अंसार, मुहाजिर, बड़ा हुजूम था सहने काबा में। काबा आप जाके देखेंगे तो बीच में छोटा सा काबा है, उसके बाद मैदान है और चारों तरफ से मस्जिद हराम है, कमरे पर मस्जिद के। पूरा वो जो सहन था उस वक्त मस्जिद हराम नहीं थी, काबा, काबे के बाद सहन और उसके बाद चारों तरफ पहाड़ी। पूरा सहन मुसलमानों से भरा हुआ था। नमाज का वक्त आ गया, पैगंबर ने कहा बिलाल, कहा जी हुजूर, कहा बिलाल, कहा जी हुजूर, कहा अजान दो, कहा सरकार हाजिर हूं, मगर एक बात बताइए, कहा वो क्या है? कहा जो मदीने में हम अजान देते थे तो मस्जिद में मेंबर रखा रहता था, उस पर खड़े होकर अजान देते थे, वो बना हुआ था मेहराब जिस पर अजान दी जाती। यहां तो कुछ नहीं है, मैदान है, हम अजान कैसे दें? क्या यहीं से दे दें या किसी बुलंदी पे खड़े हो? तो बुलंदी कहां है? पैगंबर ने कहा नहीं, बुलंदी से दो ताकि सब लोग सुने। कहा तो कोई बुलंदी तो है नहीं, ये खाने काबा है। कहा बिलाल मैं इजाजत देता हूं कि काबे की छत पे खड़े होकर अजान दो। बस सुन लीजिए, फजाइल का जुमला खत्म हुआ है, वक्त मुकम्मल हो रहा है। कहा बिलाल काबे की छत पर से अजान दो, आज मेरा हुक्म है। साहिब शरीयत ने कहा, सहाबा ने उन्हें हाथों हाथों उठाया और जनाब बिलाल काबे की छत पे चले गए। अब पैगंबर मुतवज्जे थे कि अब अजान होने वाली थी, सहाबा मुतवज्जे हैं, मगर बिलाल की आवाज नहीं आई। जब थोड़ी देर आवाज नहीं आई तो फिर देखा बिलाल, जी हुजूर अजान क्यों नहीं देते? जी सरकार। फिर अजान नहीं। फिर पैगंबर कहते हैं दोबारा बिलाल आखिर क्या वजह है कि अजान नहीं दे रहे हो? कहा जी सरकार बस क्या बताऊं। थोड़ी देर बाद फिर पूछा रहे बिलाल अजान क्यों नहीं दे रहे हो? भाई बार बार मैं कह रहा हूं अजान दो, दे क्यों नहीं रहे हो? अब सारे सहाबा बिल्कुल मुतवज्जे हैं कि बिलाल आज अजान क्यों नहीं दे रहे हैं, सबके कान लगे हुए हैं। ये बिलाल ने चाहा कि सब लोग सुन ले इस बात को, इसलिए 3 मरतबा बिलाल ने ताखीर की कि सारे कान लग जाएं, बाद में कोई रावी इनकार न कर सके इस रवायत का। जब सबके कान खाने काबा की तरफ लग गए और पैगंबर ने तीसरी बार पूछा रे भाई बिलाल बार बार मैं कह रहा हूं अजान क्यों नहीं दे रहे हो? कहा मौला एक मसला दरपेश है, पहले या रसूलुल्लाह आप साहिब शरीयत उसे हल तो करिए। कहा मसला क्या है? कहा मसला यह है कि पहले मैं मदीने में अजान देता था, मैं मुअज्जिन आपका था मदीने में, और जब वहां आजान देता था तो मेरा चेहरा किबले की तरफ होता था, काबे की तरफ होता था। आज आपने हमें काबे के छत पे खड़ा कर दिया है, तो आप बताइए कि हमारा चेहरा किधर होना चाहिए? इसलिए कि आज तो हम काबे के छत पे खड़े हैं। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा बिलाल मजमे में देखो अली किधर है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिलाल मजमे में देखो अली किधर है? अली को देख के अजान दी, फजीलत हजम नहीं हुई, नमाज के बाद हंगामा हुआ। लोगों ने आगे कहा या रसूलल्लाह ये क्या मतलब, ये तो नहीं समझ में आया कि आपने कहा अली के चेहरे को देख के अजान दे दो। तो पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा क्या तुमने हमारी हदीस नहीं सुनी थी, या अली अंता बेमंजिलतिल काबा, ये अली तुम काबा हो,
या अली मिसलुकल काबा, ए अली तुम्हारी मिसाल काबे जैसी है। तो ये हदीस नहीं सुनी थी, कहा तो सुनी थी, कहा तो फिर तुम्हें क्या शक पैदा हो गया? जब अली काबा है तो काबे की तरफ देख के आजान दी जाएगी। तो अहले बैत के कमालात लोगों को दुश्मनी की बिना पे हजम नहीं हो रहे थे, और इसीलिए जिसके जितने ज्यादा कमालात होंगे दुनिया उसकी ज्यादा दुश्मन होगी। इसलिए एक सुन्नी शायर ने बेहतरीन शेर कहा कि फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। आपने देखा होगा बाग में 10 पेड़ हैं, 2 पे फल आ गए और 8 पे नहीं है, तो लोगों के पत्थर उन 8 पे नहीं पड़ते, 2 ही पे पड़ते हैं। अब मैं हर दीनी काम करने वालों से यह बताना चाहता हूं, जो भी मजहबी काम करते हैं, चाहे वो अंजुमन चलाएं, इदारा चलाएं, मदरसा चलाएं, हर का नेक काम करने वाले से, कि आप किसी कमेंट से कबीदा खातिर ना होइएगा, इसलिए कि कमेंट होना इस बात की अलामत है कि फल लगे हुए हैं। हमेशा दुनिया कमाल की दुश्मन होती है। अगर ये चाहते हैं कि हमारा कोई दुश्मन ही ना हो तो आप नथिंग हो जाइए, बिल्कुल इस तरह से हो जाए, कोई आपको जानेगा नहीं, कोई नहीं दुश्मन होगा। कमालात होंगे तो दुश्मनी होगी। इसलिए कि हमेशा पत्थर जो होते हैं वो फलदार दरख्त के ऊपर होते हैं। आपने कभी खेतों में देखा होगा 2 बैल चलते हैं, हमेशा राइट का जो बैल होता है उसी पे डंडा पड़ता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा चलता है। वो बेचारा सबसे ज्यादा चलता भी है और किसान उसी को मारता है सबसे ज्यादा, इसलिए कि उससे तवक्को वाबस्ता है। तो कमालात की दुनिया दुश्मन होती है, कमालात की दुनिया। फजीलत आई कि बुग़्ज़ व हसद और इनाद पैदा हुआ। अब बात समझ में आई कि सबसे ज्यादा दुनिया अहले बैत की दुश्मन क्यों है? इसलिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमालात अहले बैत के पास थे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे ज्यादा फजीलत अहले बैत के पास थी, इसलिए दुनिया फजीलतों की दुश्मन थी। इसलिए आका सैयदुश्शुहदा ने जब करबला में पूछा उमर साद से कि उमर साद बता कि क्या हमने कोई दीन में तब्दीली की? कहा नहीं। क्या कुछ हमने हलाल को हराम या हराम को हलाल कर दिया? कहा नहीं। क्या किसी का हक हमने लिया? नहीं। कहा तो फिर क्यों हमारे कत्ल पे आमादा हो? तो उन्होंने यही कहा था, बुग़्ज़न ले अबीक, हम आपके बाप की दुश्मनी में आपको मार रहे हैं, अली की दुश्मनी में आपको मारा जा रहा है, अली के कमालात और फज़ाइल की दुश्मनी। यह करबला जो हुई है उसकी वजह ये, अली से किसी की क्या दुश्मनी थी? अली ने क्या बिगाड़ा था मेरा मौला अली ने किसी का? अली से ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं थी किसी की। पूछिए आलम इस्लाम से कि अली से, कहा साहब अली को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कबूल नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कबूल कर रहे थे? क्या क्या कमी थी अली के अंदर? क्या वजह थी? क्या वजह यह थी कि अली ने हर घर के 2-4 लोगों को मारा था। अली सबके कातिल थे, लिहाजा लोग पसंद नहीं कर रहे थे, अली को लाइक नहीं कर रहे थे पैगंबर के। तो आप सरसरी तौर से कहे कि गुजरना चाहिए, हर चीज का तजिया करिए ना, कि हर घर के 2-4 आदमियों को अली ने मारा था, अस्तग़फिरुल्लाह आज़म बिल्लाह। तो क्या अली को खून बहाने का शौक था? क्यों अली ने मारा था? वजह क्या थी मारने की? का वजह यह थी कि सब लोग पैगंबर को कत्ल करना चाहते थे, अली सामने आ जाते थे। तो अब सही वजह है कि लोग आते थे मोहम्मद को मारने के लिए, सामने अली आ जाते थे। अब अली को, मोहम्मद को नहीं मार पाते थे तो अली के दुश्मन हो गए। तो पैगंबर को क्यों मारना चाहते थे? वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे। कहा नहीं, असल में वो जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे। तो अब ये सिलसिला समझ लीजिएगा, पूरी दुनिया थी दुश्मन ला इलाहा इल्लल्लाह की। अगर अल्लाह मिल जाता तो ये मोहम्मद के दुश्मन न होते, मोहम्मद को मार लेते तो अली के दुश्मन न होते, अली को ऊपर फतहयाब हो गए होते तो हुसैन के दुश्मन न होते, और हुसैन को और हुसैन के मकसद को खत्म कर लिया होता तो आज आजादारी के दुश्मन न होते। ये जो आज आजादारी के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये असल में हमले ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर हैं, ये हमले मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर है, आजादारी सीना से पर है। ये आज जो शियों को बुरा कहा जा रहा है, ये पत्थर शियों की तरफ नहीं है, ये पत्थर अल्लाह, मोहम्मद और अली और हुसैन की तरफ फेंके जा रहे हैं। मगर अब वो है नहीं दुनिया में, तो हमारी तरफ फेंके जा रहे हैं। ए मौला अली, खुदा का शुक्र है कि हम आपके लिए ढाल बन गए। कल तक मेंबरों में अली को गालियां दी जा रही थी, कम से कम इतना तो हुआ कि अब उनको छोड़ के दुनिया हमें बुरा कह रही है। मौला हम आपके लिए सीना से पर, वरना कल तक जो हमको कहा जा रहा था बुरा भला, वो मस्जिद के मेंबरों से अली को कहा जा रहा था। बस मैंने खत्म किया। मैं
یہ کام تو حسین نے اور شہزادی زینب نے یہ قربانی دے کے قیامت تک کے لیے اسلام، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ اور ساری چیزوں کو محفوظ کر لیا۔ یا زادارو، بس میں مصائب الگ ڈھنگ سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ کربلا کبھی آپ نے اس اینگل سے سوچا، اس طرح سے سوچا کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی دوربینی سے کربلا کو مرتب کیا تھا۔ آقا امام سید الشہداء نے کربلا کو 3 حصے میں بانٹ دیا تھا۔ 3 حصے میں کربلا کو امام نے بانٹا اور تینوں جگہ امام نے اپنے اپنے فوجی معین کر دیے۔ 3 جگہ کربلا بانٹ دی۔ ایک حصہ امام نے مدینے کو بنایا، ایک حصہ امام نے کربلا کو بنایا، ایک حصہ امام نے کوفہ و شام کو بنایا۔ یہ 3 محاذ ہیں کربلا کے، اس کو الگ نہ کریے گا، مدینہ الگ نہیں ہے، کوفہ و شام الگ نہیں ہے، یہ سب کربلا کے پارٹ ہیں، کربلا کے حصے ہیں۔ یہ کربلا صرف 10 محرم کا نام نہیں ہے، عاشور کا نام نہیں ہے۔ کربلا 28 رجب سے شروع ہوئی اور 8 ربیع الاول کو مدینے میں جا کے ختم ہوئی۔ یہ پورا پیریڈ کربلا ہے۔ آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ وہ میرا امام تھا جو ساری چیزوں کو جانتا، جس نے کربلا کو 3 حصوں میں بانٹا، مدینہ، کربلا، کوفہ و شام۔ امام جب 28 رجب کے مدینے سے چلے ہیں تو مدینے کو بالکل اجاڑ نہیں دیا، مدینے کو کبھی ویران نہیں کیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں ایسا کیا امام نے، وجہ میں بتاتا ہوں آپ۔ جب امام مدینے سے چلنے لگے تو یہ بھی امام کی مصلحت تھی کہ مدینے میں اپنی بیٹی، عزیز ترین بیٹی صغرا کو چھوڑ دیا۔ صغرا کی سرپرستی کے لیے ام سلمہ کو چھوڑ دیا جو ام المومنین تھیں، ام البنین کو چھوڑ دیا تاکہ ان کی دیکھ بھال کریں، عبداللہ کو چھوڑ دیا تاکہ ایک نمائندہ پروردگار بھی مدینے میں رہے۔ یہ کبھی آپ نے سوچا کہ صغرا کو مدینے میں کیوں چھوڑ دیا عزیز بیٹی کو؟ اس لیے کہ صغرا کے ذمے بھی اللہ نے کام لگایا تھا۔ صغرا کے ذمے حسین نے جو کام رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جانے کے بعد کہیں یہ لوگ حسین کو بھول نہ جائیں، اس لیے صغرا کا کام یہ تھا کہ روز صبح مدینے کے دروازے پہ آ کے روتی رہے، ہائے میرا بابا گیا تھا نہیں آیا، ہائے میرا بابا گیا تھا نہیں آیا، ہائے میرا بابا گیا تھا نہیں آیا، تاکہ اہل مدینہ کے ذہنوں میں حسین زندہ رہے۔ ہاں فرزند رسول گیا تھا تو آیا کیوں نہیں، فاطمہ کا بیٹا گیا تھا تو آیا کیوں نہیں۔ تاریخ گواہ صغرا کا کام یہ تھا کہ اہل مدینہ کو کربلا یاد دلاتے رہیں، اہل مدینہ کو حسین کو یاد دلاتی رہیں، اہل مدینہ کو غم حسین یاد دلاتے رہیں۔ بس عزادارو، آپ مصائب سنیں گے انشاءاللہ کل۔ حسین نے راجدھانی اور کیپٹل کربلا کو بنایا، مگر یہ واقعات اس میدان میں غائب نہ ہو جائیں، نہر فرات میں ڈوب نہ جائیں، مقصد حسین کربلا میں دفن نہ ہو جائے۔ اس لیے تشہیر کربلا کے لیے، ابلاغ کربلا کے لیے، کربلا کا میسج گھر گھر پہنچانے کے لیے اپنی بہن سید سجاد کو ساتھ رکھا، اپنی بہن زینب اور اپنے بیٹے سید سجاد کو ساتھ میں رکھا، تاکہ کربلا سے شام تک ہر آدمی کو بتاتے رہیں خارجی نہیں مارا گیا ہے، فرزند رسول مارا گیا ہے، دوش رسول پہ سونے والا حسین مارا گیا ہے، جس کے گھر قرآن کی آیتیں آتی تھی وہ مارا گیا، جس کا جھولا جبریل جھلاتا تھا وہ مارا گیا، تاکہ کوفہ و شام کے لوگ کربلا سے واقف ہو جائیں۔ یہ کام جناب زینب و سید سجاد کا تھا۔ اسی لیے عزیزو، آج گھر گھر کربلا جو پہنچی ہے یہ سید سجاد اور شہزادی زینب کا صدقہ ہے، تاکہ کربلا گھر گھر پہنچ گئی ہے۔ بس یہ 3 محاذ تھے جس پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو نامزد کیا۔ فاتح کوفہ و شام کا نام زینب سید سجاد ہے، فاتح کربلا کا نام حسین اور عباس ہے، فاتح مدینہ کا نام صغرا اور ام البنین ہے۔ تاکہ یہ سارے محاذ رکھ دیے تاکہ اس محاذ میں روتے رہیں، ورنہ آج سوچے مدینہ والے بھول جاتے، مگر صبح سے شام تک صغرا روتی جاتی تھیں، روتی جاتی تھیں، روتی جاتی تھیں، اور ام البنین یاد کراتی جاتی تھی، ام البنین یاد کراتی جاتی تھی، صغرا بتاتی جاتی تھیں اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ یا زادارو، محمد صاحب کے 1-2 جملے سن لیجئے گا اور ختم دعا ہے، پھر 11 اور 12 محرم کے مسائل میں کل پڑھوں گا آپ کے سامنے۔
مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ جو کل میں نے یہی مصائب چھوڑا تھا اور وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ جب کل حسین کے گلے پہ چھری چلی تھی نا 10 محرم سن 61 ہجری کو حسین کے گلے پہ چھری چلی تھی نا تو اس وقت میرے بیکس امام کی عمر 24 سال تھی. اس وقت میرے بیکس امام کی عمر 24 سال تھی. 23واں سال ختم ہوا تھا, 24ویں سال کا 10واں دن ہوا تھا کربلا میں, 24واں سال شروع ہو گیا تھا. اے دوستو, صاحبان احساس اور صاحبان اولاد کا مجمع, دل پہ ہاتھ رکھ کے مصائب سنیے گا. ہمارے یہاں 25-26 سال کے سن میں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں. سجاد جب کربلا میں آئے اور بابا کے سر پہ خنجر دیکھا ہے تو امام کی عمر 24 سال تھی. اب یہ لٹا ہوا قافلہ لے کے شام پہنچے. 1 سال شام میں مقید تھے, امام کی عمر 25 سال ہو گئی. اب اس کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے لے کے آئے ہیں تو امام کا 26واں سال شروع ہو رہا تھا. تاریخ کہہ رہی, میں مجھے پورے مصائب نہیں پڑھنے, بھائی ایک احساس کا جملہ کہنا یہی رونے کے لیے کافی ہے کہ جیسے ہی نانا کا مدینہ دکھائی دیا نا تو ایک مرتبہ سید سجاد کہتے اے بشیر ابن جزلم, تیرا باپ شاعر تھا, کیا تو بھی شاعری کرتا ہے؟ کہا ہاں مولا کچھ کر لیتا ہوں. کہا جاؤ اہل مدینہ کو بتاؤ کہ ہم آ گئے ہیں. بھائی ایک مرتبہ بشیر اس روایت کو بیان کرتا ہے کہ میں مدینے میں داخل ہوا, یہ کہتے ہوئے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, فرزند رسول مارا گیا. دیکھیے صغرا نے جو انقلاب پیدا کیا تھا اس کا اثر دیکھیے, چاروں طرف کہتا ہے سناٹا ہی سناٹا تھا, کوئی آدمی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. میں یہ اعلان کرتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں آیا, وہاں بھی سناٹا تھا. اعلان کرتے ہوئے آگے بڑھا, ایک گھر دکھائی دیا جس پہ رسول کے قبر کے گنبد کا سایہ پڑ رہا تھا, ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا, ایسا لگتا تھا کہ پردے کے پیچھے کوئی بچی کھڑی ہے. میں نے وہی جملہ کہا, مدینے والوں مدینہ اجڑ گیا, فرزند رسول کربلا میں ذبح کر دیا گیا, حسین مارا گیا. وہ بشیر غش کھا کے صحن خانہ میں گر گئی. بشیر آگے بڑھ گیا. اتنے میں ام البنین, بس 2-3 منٹ مسائل ہیں مگر بلک بلک کے روئیں گے. ام البنین صحن خانہ میں آئیں, صغرا کو بے ہوش دیکھا, اپنے پوتے فضل کو بلایا, کہا فضل یہ دیکھو کون کیا کہے کہ چلا گیا کہ میری صغرا بے ہوش ہو گئی, حسین کی بیٹی بے ہوش ہو گئی. فضل دوڑا ہوا گیا, روکا بشیر کو, کہا تم نے کیا کہا کہ میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے؟ کہا وہی تو کہا جو سچائی ہے. کہا کیا ہے؟ کہا حسین مارے گئے ہیں, حسین ذبح ہو گئے ہیں, ان کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے. کہا چلو میری دادی بلا رہی ہیں, چلو میری دادی بلا رہی ہے. کس میں مجال ہے کہ مادر عباس کا حکم سنے اور نہ آئے؟ فضل آیا, دروازے کے پاس کھڑا ہوا. ام البنین نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ بشیر سچ سچ بتا کہ کیا ہوا ہے. کہا بی بی کیا بتاؤ, حسین مارے گئے, فرزند رسول ذبح کر دیا گیا, ان کا پورا گھر اجڑ گیا. ایک مرتبہ آہ لی ام البنین نے اور کہا بس بشیر اتنا بتا دے کہ نسل حسین بچی یا نہیں بچی, اتنا بچا دے کہ نسل حسین بچی یا نہ بچی. کہا نہیں نسل حسین بچ گئی ہے, علی ابن الحسین زندہ ہے. سید سجاد کہاں ہے؟ کہا بقی میں آئے ہیں اور یہ سارا قافلہ بقی میں رکا ہے. یہ عزاداروں میں مصائب الگ ڈھنگ سے پڑھنے کا عادی ہو, حدیثوں روایتوں کے سہارے پڑھتا ہو. خدا آپ کو زیارت نصیب کرے. محلہ بنی ہاشم کے بالکل سامنے جنت البقی ہے, مگر میں نے کئی دن سے غازی ابو فضل العباس کے مصائب اور ام البنین کے فضائل پڑھے ہیں, مگر ام البنین کے مصائب کا ایک جملہ سنیے. تاریخ کہتی ہے کہ صغرا کہتی ہے اے دادی دادی جان جلدی بقی چلیے, اس لیے کہ ہماری پھوپھی اماں آ گئی, ہمارا بھیا آ گیا ہے. میں کہتا ہوں ام البنین گئی, کتنی غیرت دار تھی وہ سنیے. علی کے گھر جب بیاہ کے آئی ہے تو علی کے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے. ام البنین کہتی ہے صغرا سے, اے صغرا میں تو مدینے کی گلیوں کو بھی نہیں جانتی, میں تو مدینے کے راستوں کو بھی نہیں جانتی. حدیث میں یہ ہے کہ ام البنین مدینے میں کی گلیوں کو نہیں جانتی تھی. ام البنین علی کے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلتی تھی. وہ حسن کی خدمت, حسین کی خدمت, زینب ام کلثوم کی خدمت کو اپنی فریضہ سمجھتی تھی. میں کہتا صغرا کہتی ہے ارے دادی اماں چلیے. چنانچہ ام البنین آج پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلی تو گلیوں کے باہر جب نکل رہی ہے تو روایت کو جملے ہے کہ ایک ایک سے رو کے پوچھتی تھی ارے ہم عباس کی ماں ہے بقی کا راستہ بتاؤ, ہم عباس کی ماں ہے بقی کا راستہ بتاؤ, ہم عباس کی ماں ہے بقی کا راستہ بتاؤ, ہم علی کی زوجہ ہے بقی کا راستہ بتاؤ,
अजरकम अल्लाह रोलियाम ले हक की रियादा हो गया। मैं कहूँगा ए शहजादी, आज आप मदीने में एक एक से बकी का रास्ता पूछ रही है। अरे आज आप मदीने में एक एक से बकी का रास्ता पूछ रही। ब्याह ने यही मंजर 10 मुहर्रम को असर आशूर के वक्त करबला में था। जब सियाधियाँ चलने लगी तो ज़ैनब अपने खेमे से निकली और मख्तल में दौड़ती जाती थी, रोके कहती जाती थी, हाय कोई मेरे भैया को बता दे, हाय कोई मेरे बाजाए का लाशा बता दे, हाय कोई मेरे माजाए का लाशा बता दे। चारों तरफ से कहकहों की आवाज आ रही थी, कोई हुसैन का लाशा बचाने वाला न था। हुसैन तड़प रहे थे कि कमर तो ज़ैनब की आवाज पे हुसैन ने आवाज दी, ए ज़ैनब, हुसैन इस नशीब में है, मेरी बहन आ जा, हुसैन नशीब में है, हुसैन इस नशीब में है। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबून यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना अस्समीउल अलीम इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद बिहक़्क़ि अली व तआला बिहक़्क़ि फ़ातिमा अंता फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ बिहक़्क़िल हसन व अंतल मोहसिन बिहक़्क़ि हुसैन व अंता क़दीमुल एहसान बिहक़्क़ि अइम्मति तिसअति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। परवरदिगार ने आंसुओं का वास्ता कि जितने अहले बैत के चाहने वाले पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमें अहले बैत के लिए इज़्ज़त का सबब बनाना, ज़िल्लत और रुसवाई का सबब न बनाना। हमें इस दुनिया से उस वक्त तक न उठाना जब तक कि अहले बैत की ज़ात हमसे खुश न हो जाए। परवरदिगार जब तक हम जिंदा रहें हम गम हुसैन पे जिंदा रहें। परवरदिगार तुझे शाम गरीबा के बच्चों का वास्ता है कि मोमिनीन की गोद में जो बच्चे पल रहे हैं वो पलें बढ़ें, फ़र्श हुसैन की ज़ीनत बने। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का कि मोमिनीन के दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा कर और आज़ादारी और अहले बैत के फ़ज़ाइल के जो दुश्मन हैं उनको नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार जो मक़रूज़ है जनाब मुस्लिम के क़र्ज़ का वास्ता है, जिन्होंने आलम ग़ुरबत में अपने क़र्ज़ को याद रखा, उनके क़र्ज़ को दूर फरमा दें। जो बीमार है बेहक़ आबिदी बीमार, उन्हें शफ़ाए कामिल अता हो जाए। परवरदिगार तुझे इमाम हुसैन के काफ़िले का वास्ता और जनाब मुस्लिम के मुसाफ़रत का वास्ता कि हालत मुसाफ़रत में जितने मोमिनीन हैं उनकी हिफाजत फरमा और खैरियत से उन्हें उनके घर तक वापस फरमा। हमारे आंसुओं को कबूल फरमा, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना अस्समीउल अलीम। था सानिए ज़हरा का नौहा, घर हाय मेरा बर्बाद हुआ। था सानिए ज़हरा का नौहा, घर हाय मेरा बर्बाद हुआ। था सानिए ज़हरा का नौहा, घर हाय मेरा बर्बाद हुआ। भाई मेरा प्यासा कत्ल हुआ, घर हाय मेरा बर्बाद हुआ। था सानिए ज़हरा का नौहा, घर हाय मेरा बर्बाद हुआ। 18 बरस वाला अकबर, शबीर का दिल लैला का जिगर था। 18 बरस वाला अकबर, शबीर का दिल लैला का जिगर। शख़नेज़े से दिल उसका हुआ, शख़नेज़े से दिल उसका हुआ। घर हाय मेरा बर्बाद हुआ। था सानिए ज़हरा का नौहा, घर हाय मेरा बर्बाद हुआ। अब्बास का कितना खून बहा, शाने भी
کٹے مشکی زچدا عباس کا کتنا خون بہا شانے بھی کٹے مشکی زچدا کس حال میں وہ گھوڑے سے گرا کس حال میں وہ گھوڑے سے گرا گھر ہائے میرا برباد ہوا تھا ثانی زہرا کا نوحہ گھر آئے میرا برباد ہو سجدے میں رکھا شبیر نے سر تھا شمر کا خنجر گردن پر غربت میں نمازی ذبح ہوا غربت میں نمازی ذبح ہوا گھر ہائے میرا برباد ہوا تھا ثانی زہرا کا نوحہ گھر ہائے میرا برباد ہوا